اب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، اس وقت تاریخ کے مطابق ان کی عمر 1000 برس تھی، اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو ضروری نصیحتیں کیں، پیغمبروں کے حالات اور معجزات کے بارے میں نصیحتیں فرمائی اور کچھ تعلیم دی، اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور انہوں نے جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، ان کا غسل کروایا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 60 برس تھی، مگر آپ نے اپنی عمر میں سے 60 سال 1000 سال میں سے 60 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے تھے۔ لہٰذا جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے تو ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی عمر کے 60 سال حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیے تھے۔ اس وقت آدم علیہ السلام کا جواب تھا کہ مجھے یاد نہیں، میں بھول گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے آدم علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ساتھ ان کی نسل جو آنے والے لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلائے، اور ان میں سے ایک خوبصورت شخص جس کی عمر 40 سال تھی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ اتنا خوبصورت شخص کون ہے؟ جواب ملا، یہ آپ کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس پر آدم علیہ السلام نے فرمایا، اسے میری عمر میں سے 60 سال دیے جائیں۔ لہٰذا کچھ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں سے وہ 60 سال کاٹ دیے اور داؤد علیہ السلام کو 40 کی جگہ 100 سال زندگی دی۔ اور کچھ جگہ پر یہ آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو 100 سال پورے دیے اور آدم علیہ السلام کی زندگی میں سے وہ 60 سال بھی نہیں کاٹے۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت، حسین اور لائق تھے، اور آپ کی پیشانی نوری تھی، مثل برف پگھلتا تھا، اور آدم علیہ السلام نے آپ سے عہد لیا تھا کہ آپ اس کی بخوبی حفاظت کریں گے۔ تاریخ کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کی عمر 700 برس کی ہوئی، اور ان میں بہت سی اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کے بعد بت پرستی کا زور شروع ہو گیا، اتنا بت پرستی عام ہو گئی، اس لیے پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ ادریس علیہ السلام کی پیدائش دریائے مصر پر واقع ہوئی۔ وہ حضرت شیث علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے واقعات مشہور ہیں کہ آپ پر 30 صفحات صحائف نازل ہوئے، اور سب سے پہلے آپ نے قلم کا استعمال کیا۔ درزی کا کام آپ ہی کے زمانے سے شروع ہوا۔ لڑائی کے ہتھیار شروع میں آپ نے بنائے۔ جہاد کی سنت اور کفار کا قائد کرنا یہ آپ کے دور سے شروع ہوا۔ معزز سامعین،
ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے پورے واقعہ میں سے بہت سے سبق اخذ کیے اور بہت کچھ سیکھا، جن میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ یعنی کہ ایک نے اللہ کا نیک بندہ بن کر قابیل کی مخالفت کے باوجود بھی اللہ کے بنائے ہوئے راستے یعنی کہ صلح رحمی کو نہ چھوڑا اور اپنی جان دے دی، مگر اس کا بھائی جو زیادہ طاقتور تھے اس نے حق پر نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے نیک بھائی کو قتل کر دیا، اور جو قابیل تھا وہ شیطان کا بھائی ٹھہرا اور گناہگار ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے گناہگاروں میں شمار کیا۔ اور اسی طرح جو حابیل تھا وہ اپنی صلہ رحمی اور حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنی جان دینے کی وجہ سے اللہ کے ہاں برگزیدہ بن گیا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ان کا واقعہ جو یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھل کھانا اور بشری تقاضے کے مطابق پھر اس جرم کی وجہ سے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، معافی چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور مدتوں ٹھوکر کھائیں اور دعائیں مانگتے مانگتے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور فرشتہ کی رہنمائی میں مکہ پہنچایا۔ اسی طرح ان کو آپس میں ملایا اور پھر دنیا پہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور آخرت میں جنت دوبارہ حاصل کیسے کرنی ہے، اس کے لیے محنت کیسے کرنی ہے، یہ سارا طریقہ آدم علیہ السلام کو سمجھایا۔ اسی طرح شیطان اور آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ ابلیس نے کس طرح غرور و تکبر اپنایا اور آدم علیہ السلام نے عاجزی انکساری پسند فرمائی، اور وہ اپنی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شرمسار ہوتا رہا، معافیاں مانگتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے نجات حاصل کر کے جنت کے وارث بن جائے۔ اسی طرح شیطان جو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے ضد پر قائم رہتے ہوئے قیامت تک کی مہلت بھی طلب کر لی، لیکن پھر بھی وہ راندہ درگاہ ہوا اور نقصان اور گھاٹے میں رہا۔ اس پورے واقعے میں سے ہمیں سب سے زیادہ جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ شیطان کی دشمنی، شیطان کا بہکاوا، شیطان کے وار اور شیطان کے ہٹ ہٹ کر حملے انسانی تاریخ میں بار بار نظر آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے، پھر حابیل اور قابیل کی لڑائی میں ایک بھائی کو قتل کروانے، اور دنیا میں بہت سارے فسادات، اور حتیٰ کہ آج تک جتنے بھی معاملات انسان کے ساتھ برائیاں اور برے حالات، واقعات، قتل، جتنے بھی کبیرہ گناہ، شرک جو بھی پیش آ رہے ہیں، اس میں شیطان کا کردار ہے۔ لہٰذا جب تک ہم قبر کی دیواروں تک نہیں پہنچ جاتے، ہمیں شیطان سے بچنا ہے، ہر وار سے بچنا ہے، ہر بار بچنا ہے اور ہر دفعہ بچنا ہے، کیونکہ شیطان ہمارا ازل سے دشمن ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ دشمن تھا، ہمیشہ رہے گا، ہمارا نقصان سوچا، نقصان سوچتا ہے اور سوچتا ہی رہے گا،
ہم نے اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنا دین ایمان بچانا ہے اور اپنی آخرت کو بچانا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔